1980 کی دہائی کی بات ہے کہ واشنگٹن میں صبح کے وقت جب لوگ اپنے گھروں سے اپنے کام کی طرف رواں دواں تھے تو انہیں زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی اور دھماکوں کی آواز بھی آئی۔ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے اور انہیں شہر سے دور دھوئیں کے بادل دکھائی دیے۔ واشنگٹن سے کچھ دور ایسٹی ہیلن کی پہاڑیاں ہیں اور ان پہاڑیوں میں والکینوز کے پھٹنے سے یہ جھٹکے محسوس ہوئے اور دھوئیں کے بادل ہر طرف پھیل گئے۔ لوگوں نے ایسٹی ہیلن کی پہاڑیاں دیکھ رکھی تھیں اور وہ برف سے ڈھکی ہوئی پہاڑیاں تھیں، لیکن آتش فشاں کے پھٹنے کے بعد وہ راکھ اور جلے ہوئے راکس میں تبدیل ہو گئیں۔ اس دھماکے کے بعد پہاڑ بالکل جل گیا اور اس جلے ہوئے پہاڑ کے حصے دور دراز علاقوں میں بکھر گئے، اور اس دھماکے کی راکھ نے ارد گرد کے جنگلات اور عمارتوں کو بھی تباہ کر دیا۔ 1000 کلومیٹر کا علاقہ اس آتش فشاں کے پھٹنے سے متاثر ہوا اور اس کے ڈسٹ پارٹیکلز بادلوں سے بھی اوپر چلے گئے، اور انہوں نے اپنے پارٹیکلز کے دھماکے سے ایک رنگ بھی کریٹ کر لیا، ان کے پریشر سے ایک رنگ کریٹ کر لیا آسمان میں، اور وہ بادلوں سے بھی اوپر جا رہا تھا، جو کہ سیٹلائٹ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں جویریہ عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ والکینوز، جنہیں ہم اردو میں آتش فشاں کہتے ہیں، زمین کی تاریخ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ زیادہ تر والکینوز آتش فشاں زمین کی ٹیکٹونک پلیٹوں کے کناروں پر واقع ہیں۔ یہ آتش فشاں زمین کے نقشے پر ایک بیلٹ کی صورت میں پھیلے ہوئے ہیں جسے پیسیفک رنگ آف فائر کہا جاتا ہے۔ پیسیفک رنگ آف فائر ایک ایسی آتش فشانی پٹی ہے جو تقریباً 15 ممالک کے درمیان پھیلی ہوئی ہے، اور جن میں انڈونیشیا، نیوزی لینڈ، نیو گنی، فلپائن، جاپان، US، چلی، کینیڈا، رشیا اور پیرو جیسے ممالک شامل ہیں۔ یہ تقریباً 40,000 کلومیٹر پر محیط ہے۔ دنیا کے کئی آتش فشاں اس پٹی پر واقع ہیں۔ واشنگٹن DC میں ماؤنٹ رینئر اور ایسٹی ہیلن اس کی کچھ مثالیں ہیں، اور کیلیفورنیا میں ماؤنٹ شاستہ اس کی ایک مثال ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ماؤنٹ ریڈاؤٹ آتش فشاں ایکسپلوڈ ہوا جو کہ الاسکا میں واقع ہے، یہ بھی اسی رنگ آف فائر کا حصہ ہے۔ اور جاپان میں ماؤنٹ فوجی اور فلپائن میں ماؤنٹ پیناٹوبو اس آتش فشانی پٹی پر واقع ہیں۔ والکینوز کئی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر ان کی بڑی 2 اقسام ہیں جنہیں شیلڈ والکینو اور کون والکینو کہا جاتا ہے۔ شیلڈ والکینو بہت ہی خاموش قسم کے آتش فشاں ہوتے ہیں، ان کے دھماکوں کی آواز سنائی نہیں دیتی، اور ان کو بیسالٹ والکینوز بھی کہا جاتا ہے۔ نارتھ ایسٹ ایتھوپیا میں ایٹا ایلے اس کی ایک مثال ہے۔ ان میں میگما کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میگما زمین کے تہہ کے نیچے موجود ہوتا ہے، آتش فشاں کے پھٹنے کے بعد لاوا کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور بہنے لگتا ہے۔ شیلڈ والکینو کا لاوا کثافت میں پتلا ہوتا ہے، یعنی اس کی ڈینسٹی تھن ہوتی ہے، اور وہ تیز رفتاری سے بہتا ہے۔ اس طرح وہ والکینو کی بیس، یعنی جہاں سے اس کا اخراج ہوتا ہے، وہاں سے دور دور تک فوراً پھیل جاتا ہے اور ایک ڈھال کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس طرح جو والکینو بنتے ہیں وہ شیلڈ والکینو کہلاتے ہیں، یعنی ان کی شکل ایک ڈھال کی طرح ہوتی ہے اور ان کی اونچائی بھی زیادہ نہیں ہوتی۔ اس لاوا میں گیسوں کی مقدار بہت کم ہوتی ہے اور ان کا بہاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور سلیکا کی مقدار بھی بہت کم ہوتی ہے، اور یہ لاوا نان ایسیڈک ہوتا ہے۔ دوسری قسم کے والکینوز کہلاتے ہیں کون والکینوز۔ ان کی شکل ایک کون کی طرح ہوتی ہے اور یہ زمین کی سطح سے کافی ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی اونچائی پر ہوتے ہیں۔ یہ والکینوز لاوا، راکھ اور پتھریلے مواد کی مختلف لیئرز کی صورت میں بنتے ہیں، اور ان کی اونچائی 8000 فیٹ تک بھی جا سکتی ہے۔ ان والکینوز میں لاوا کی کثافت بہت گاڑھی ہوتی ہے اور سلیکا اور گیسوں کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ یہ لاوا زمین سے نکل کر اوپری سطح پر ایک تہہ بنا دیتا ہے، لیئر بنا دیتا ہے، جو کہ سخت پتھریلی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور زمین کے نیچے سے لاوا کے باہر آنے کا راستہ آہستہ آہستہ بند کر دیتی ہے، اور لاوا وہاں اکٹھا ہوتا رہتا ہے، یعنی اس کی کثافت کافی زیادہ ہوتی ہے لاوا کی، اور وہ نکل کے اسی جگہ پر جمنا شروع ہو جاتا ہے، اور اوپر کی تہہ کی وجہ سے اندر سے لاوا کے باہر نکلنے کا راستہ
بند ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ اس لاوا میں گیس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو وہ گیس ایک پریشر بنانا شروع کر دیتی ہے, اور جب پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ والکینو بلاسٹ ہو جاتا ہے. اس کی مثال, ایک آسان مثال, آپ کیلے کا شیک لے سکتے ہیں کہ اگر آپ شیک میں اسٹرا کی مدد سے ببلز بناتے رہیں تو ایک دم تو کچھ نہیں ہوگا اور ببلز اوپر جمع ہوتے رہیں گے, لیکن پھر یکدم آپ کے پھونک مارنے سے شیک کے ببلز اور شیک تیزی سے باہر گر جائے گا. کچھ اسی طرح کون والکینوز بھی بلاسٹ ہوتے ہیں, اور چونکہ یہ بلاسٹ بہت پریشر سے ہوتا ہے تو اس کے جلے ہوئے باقیات ارد گرد کے علاقوں کو بھی متاثر کرتے ہیں, اور چونکہ لاوا کی کثافت بہت گاڑی ہوتی ہے اس لیے وہ باہر نکلتے ہی جمنا شروع کر دیتا ہے اور والکینو کی اونچائی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. ایس ٹی ہیلن کون والکینو کی ہی ایک مثال ہے. اور ایک اور خاص بات کہ ضروری نہیں کہ والکینو آتش فشاں ایک دفعہ پھٹنے کے بعد دوبارہ پھٹ نہیں سکتا اور خاموش ہو جاتا ہے. اب کیا ایس ٹی ہیلن برسٹ ہونے کے بعد خاموش ہو گیا اور وہ دوبارہ کبھی ایکسپلوڈ نہیں ہو سکتا؟ تو ایسی بات نہیں ہے. اس کے اندر سے نکلنے والا دھواں اس بات کی گواہی ہے کہ اندر گیسز اور واٹر ویپرز بن رہے ہیں, یعنی آبی بخارات اور گیسز بن رہی ہیں, اور یہ والکینو دوبارہ کبھی بھی برسٹ ہو سکتا ہے. آج کی ویڈیو میں ہم نے والکینو کی 2 بڑی اقسام کے بارے میں بتایا جنہیں شیل والکینو اور کون والکینو کہتے ہیں, اور ہم نے ان کی بناوٹ کے بارے میں بات کی کہ شیل والکینوز میں لاوا کی کثافت بہت پتلی ہوتی ہے اور وہ تیزی سے بہہ کر ایک شیل کی شکل اختیار کر لیتا ہے, ایک ڈھال کی شکل اختیار کر لیتا ہے, اور ان والکینوز کی اونچائی بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے. اور دوسری قسم ہے کون والکینوز, اور کون والکینوز میں لاوا کی کثافت بہت گاڑی ہوتی ہے اور ان کی اونچائی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ آواز کے ساتھ پھٹتے ہیں, جبکہ شیل والکینوز بہت خاموش ہوتے ہیں اور وہ خاموشی سے ان کا لاوا بہتا رہتا ہے. مجھے امید ہے کہ آج آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا. تختی آن لائن کو لائک کریں, شیئر کریں اور اسے دوسروں کو پہنچائیں.